بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ منکون ہے قوم نوح علیہ السلام، ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام کسا تھا، ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں بھی نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا، اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ یہ صاحب مذہب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تذلیل نہ کرنا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی بھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کی باتیں سنی اور اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر پھٹ گیا اور بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو ہر دن شب روز کو ہدایت کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کی، اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحم فرماتا ہے اور انہیں ہدایت کا رستہ دکھا، مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت طلب نہیں کرے گا۔ خداوندہ نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ قرآن پاک میں پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کے سلب و ماؤں کے ارحام نہ باقی رہا ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، تو خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پیدائش کے بعد 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نہ کوئی دانت گرا اور نہ ہی کوئی بال سفید ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم میں بہت ہی شرک بدعت تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے امت تباہ و برباد ہو گئی۔ باوجود اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت اذیتیں دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کے تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی عذاب آنے سے پہلے۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اٹھاتے اور کمبل پہ لپیٹتے، اس خیال سے گھر میں پھینک جاتے کہ اب یہ مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی مارتے اور پتھر ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے اللہ کے حکم کے ساتھ زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال میں آپ نے اللہ کو لوگوں کی دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا، تمام نافرمان کافر پانی میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد عذاب کے بعد 325 سال مزید زندگی گزاری۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کیا، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا اور زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا فرمانا اس وجہ سے نہ تھا معاذ اللہ کہ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے، کہ آپ علیہ السلام تو امت کو درس دے رہے تھے، موت سے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر لو، بعد میں وقت نہیں ملے گا۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ تو ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ ایک سفر میں ہے، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام راضی ہو گئے۔ حضرت ملک الموت نے روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔